اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں ایوب، سلمان، زکوٰۃ چوروں کے دجالی فتنوں سے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں حیدرآباد یوتھ کوریج کے کمٹ کرنے والے، زکوٰۃ کا پیسہ کھانے والے، زکوٰۃ چوروں کے کمیٹوں سے اور ان کے پوسٹوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے حیدرآباد یوتھ کوریج ڈونرز اور وکٹم ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا۔ ہندوستان اور بر صغیر اور یورپ اور امریکہ کے مختلف ممالک سے جن لوگوں نے پیسہ ان میں ڈالا، اپنے خون پسینے محنت کی کمائی غریب، یتیم، بیمار لوگوں کی مدد کرنے کی غرض سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آل اولاد، اپنے مرحومین والدین، بھائیوں بہنوں کے نام پر پیشنٹوں کی مدد کے لیے ان لوگوں نے پیسہ ڈالا، جس کو لوٹ لیا گیا۔ اور ان زکوٰۃ چوروں کی سے جنگ لڑنے کے لیے یہ قسم کا جہاد ہے، اور میں بدل رو اور شہباز احمد خان ان کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں، کیونکہ ان کے خلاف جن لوگوں نے بھی آواز اٹھائی ان سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے اور ان کو برا بھلا کہا اور ان پر جھوٹی تہمتیں لگائیں، اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گی۔ اور آپ نے ان کا، چاہے وہ سلمان ہو، چاہے وہ ایوب ہو، چاہے وہ محمد خان ہو، آپ نے ان کی آڈیو ریکارڈنگ سنی کہ کس طرح یہ بولا جا رہا ہے کہ پیشنٹ کے بھائی ہے، بولو اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، ڈالر دنا دن ڈالر آ جائیں گے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ لوگ جذبات میں آ کر ان زکوٰۃ چوروں کو پیسہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے، کیونکہ پولیس سرد مہری کا مظاہرہ کر رہی ہے، کچھ دلال لیڈر، کچھ دلال نیوز چلانے والے ان لوگوں کی مدد کے لیے پیسہ لے کر پولیس اسٹیشنوں میں پیروی کر رہے ہیں۔ ان کی پیروی کو ناکارہ کرنے کے لیے میں نے آج وکٹم ایسوسیشن اور ڈونرز ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا، اور بہت جلد میں قابل شخص کو اس کا جنرل سیکرٹری مقرر کروں گا اور 11 ممبر کی کمیٹی میں بناؤں گا، کیونکہ آدھار کارڈ ابھی سب کے نہیں آئے ہیں، اس کو رجسٹریشن بھی بہت جلد کروا دیا جائے گا۔ دوسری بات، ان کے اوپر سب سے پہلا کیس یاسمین سلطانہ کا، جس کے بینک کے اکاؤنٹ میں آج 46 لاکھ روپے ہیں اور 15 لاکھ روپے سلمان کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ 15 لاکھ روپے جو احمد محی الدین، جو ایوب کا بہن بھائی بتایا جا رہا تھا، اس نے پیسے آنن فانن میں ہمارے ویڈیو کے بعد اتنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں واپس یاسمین سلطانہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ میں حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 46+15 اور ہاک میڈیا کے جناب تنویر بھائی نے بھی اس دن سلمان کے انٹرویو میں کہا تھا اور یقین دلایا تھا کہ 20 لاکھ یعنی کہ 61+70 81 لاکھ ان معصوم 4 بچوں کے حوالے کیا جائے اور ان کے نام پر 20 لاکھ کے ڈپازٹ کرنے کا میں کمشنر آف پولیس حیدرآباد سے مطالبہ کرتا ہوں۔ دوسری بات، آج ایوب کی اور سلمان کی پولیس کسٹڈی چندرائن گٹا پولیس نے لی اور ان کی پوچھ تاچھ جاری ہے، اور جن لوگوں نے ان سے پیسہ لیا اور پیسہ لے کر کمنٹ کر رہے ہیں، پوسٹ ڈال رہے ہیں اور جھوٹی تائید کر رہے ہیں، اور جو 300 اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں ان کو انت کرنے کے لیے ہم نے آج ہمارا ہیرا حیدرآباد یوتھ وکٹم ایسوسیشن کا یہ لیٹر ہیڈ بھی بنا لیا ہے، اور اس کے ذریعے ہم آج رات میں چندرائن گٹے کے انسپکٹر آف پولیس سے ملاقات کریں گے اور ہمارا پکش رکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے انت کرنا ہے، کیونکہ اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ اس میں ملوث ہیں، کئی لوگوں نے اس میں پیسہ لیا، چاہے وہ 10,000 کیوں نہ ہو۔ ان معصوم ڈونرز کا پیسہ ہے اور ان یتیموں کے لیے اور ان پیشنٹوں کے لیے پیسہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس میں چائے بھی پیے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کیوں پوچھ ہوگی، اور آپ لوگوں نے جو کمنٹ کر رہے ہیں، جو تائید کر رہے ہیں اور ان کی چائے پیے ہیں، یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں اگر کوئی نیکی کرے ہیں، وہ نیکی ہم فائٹرز کو دے دی جائے گی، جو حیدرآباد یوتھ کوریج کو ایکسپوز کرنے کے لیے جن فائٹروں نے حصہ لیا ہے، قیامت کے دن تم تہمت لگانے والوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حوالے کر دے گا۔
اور میں یقین دلاتا ہوں اللہ سے سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرعون کی لاش کو دنیا میں عبرت کا سامان بنا کر دنیا میں رکھ دیا، اسی طرح یہ ایوب سلمان اور ان کے زکوٰۃ مافیا کو اللہ تعالیٰ اسی طرح عبرت کا سامان بنا دے، تاکہ حیدرآباد میں کوئی این جی او، ہندوستان میں کوئی ایسی آرگنائزیشن دوبارہ زکوٰۃ کا چندہ کرنے سے خوف کھائے۔ ہم اس کو مثال بنائیں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں 420 سیکشن لگ گیا، 406 لگ گیا، کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ کل بہادر پورے کے رہنے والے عمران بلڈر، جنہوں نے 3 لاکھ روپے انور حسین کے معاملے میں سلمان کو دیے تھے، انہوں نے بہادر پورے میں ایک ایف آئی آر کروایا جس کا نمبر 203/2010 ہے۔ انشاءاللہ وہاں بھی بہت جلد پولیس کسٹڈی لے لی جائے گی۔ دوسرا، فلک نما میں ایک کرائم رپورٹر نے ان کے خلاف نیوز ڈالی تو ان کو فون کر کر دھمکی دی ہے، تو انہوں نے ایف آئی آر نمبر 31/2020 فلک نما پولیس اسٹیشن میں رجسٹر کروایا، اور انشاءاللہ تعالی یہ دھمکی دینے والے اور فیس بک پر جھوٹے کمنٹ کر کر دھمکی دینے والوں کے خلاف انہوں نے کمپلینٹ کیا ہے، اور اس کا بھی ایف آئی آر ہو گیا ہے۔ سننے والوں سنو، کمنٹ کرو، انشاءاللہ تم بھی آئیں گے۔ اگر یہاں نہیں آ سکے تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہاری نیکیاں ہم لوگوں کو مل جائیں گے جو ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیاں بڑھاتے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری بات، میں نے کل کے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سلمان کے والد اے سی کے میکینک ہیں، کارخانہ چلاتے ہیں، اور سلمان کا ایجوکیشن کیا ہے، اس بات سے بھی آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ نے کیا کیا۔ اور ایک ایف آئی آر جس کا نمبر 156/2020 آصف نگر پولیس اسٹیشن میں رجسٹر کیا گیا ہے، جس میں سلمان کے والد حکیم اور ان کے بیٹے عرفان، ایف آئی آر میں تو صرف عرفان کا نام ہے، ڈپلیکیٹ پیپرز بنا کر لینڈ گریبنگ کے معاملے میں آج سلمان کے بھائی عرفان کو آصف نگر پولیس اسٹیشن نے جیل کو بھجوا دیا۔ اور سلمان اور ایوب چندین گٹا پولیس اسٹیشن میں 5 دن کی پولیس کسٹڈی میں ہے۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فہیم کو اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا، احمد محی الدین راشد کو اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا، اسرا بیگم کو اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا، سلطان بازار کے مبین کو اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا، اور تقریباً 17 لوگوں کے ہم نے نام دیے ہیں، ان کو ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ ہم ٹاسک فورس پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں ان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ اب تمام چیزیں سامنے آ گئی، وائس ریکارڈنگ سامنے آ گئی، سب سامنے آ گئی، ابھی بھی ان کے 300 یوٹیوب اور 300 فیس بک کے چینلز کمنٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت جلدی تم لوگوں کا بھی پتہ لگایا جائے گا اور کیف کردار تک تم لوگوں کو پہنچایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھو، ہم اس طرح زکوٰۃ چوروں کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور حیدرآباد میں تمام جو این جی اوز چل رہے ہیں جو چندہ کرتے ہیں، ان کے اوپر پولیس کو چاہیے کہ ان کو رپورٹس لیں، ان کے بینک اکاؤنٹ چیک کریں کہ کس طرح کا پیسہ کھایا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے میرے ڈونرز بھائیوں، چیریٹی دینے والوں، ذرا سوچو، آپ کے خاندان میں کوئی غریب نہیں ہے، اس کو دو۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کی بیوی کے پڑوس میں، آپ کے بہن بھائی کے پڑوس میں کوئی غریب نہیں ہے، آپ امریکہ میں رہتے ہوں، سعودی میں رہتے ہوں، دبئی میں رہتے ہوں، آپ کے رشتہ داروں میں بہت غریب ہے، ڈائریکٹ پیسہ دو۔ اگر آپ کو فیس بک کے ذریعے کوئی پیشنٹ کی خبر ملتی ہے اور کسی مظلوم کی خبر ملتی ہے تو آپ کسی کے ذریعے سے ان کو ڈائریکٹ پیسہ پہنچائیے، اکاؤنٹ کے سلسلے کو بند کیجئے۔ یہ اکاؤنٹوں میں چوری ہو رہی، گوگل پے میں چوری ہو رہی، اور آپ کا پیسہ جس کو ملنا ہے اس کو نہیں مل رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ ڈائریکٹ بھجوا دیجئے پیسہ کسی کے ذریعے، آپ کے رشتہ داروں کو بینک میں بھیجا کر ان کے ذریعے ان کو جو ہے ڈائریکٹ پیسہ بھیجا کر ایک فوٹو ڈال دو بولیے، یا ان سے فون کرا کر کنفرمیشن لے لیجئے۔ آپ کے پیسے کو جو آپ نے اللہ اس کے رسول کے لیے، آپ نے اچھی نیت کے لیے پیسہ ڈالا، لیکن ان لوگوں نے اس میں عیاشیاں کر لی۔ آپ نے ایوب سلمان کی، محمد خان کی ریکارڈنگ سن لی، کس طرح بول رہے ہیں لوگ، ذرا سوچئے۔ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کر لوگوں تک حقیقت کو پہنچائیے کہ زکوٰۃ مافیا کو ختم کرنا ہے ہم کو، چاہے اور کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، ان کے لیے بھی پیسے بند کر دیجئے، ڈائریکٹ وکٹم کے ہاتھ میں پیسے دیجئے تو آپ کو ثواب ملے گا۔
وکٹم سے بات کریے, ہمدردی کریے, اس سے اچھی بات کریے, اس کو ڈائریکٹ پیسہ بھجوائیے. یہ آرگنائزیشنوں کے نام پر لوٹ مچائی گئی ہے, یاد رکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو ہدایت دے رب العالمین, اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو اندھی تقلید کر کر انبھگ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور ان کو راہ راست پر لائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے. اور آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے, اگر آپ لوگ اس مہم سے جڑیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھیے حیدرآباد سے زکوٰۃ مافیا ختم کر کر ہم ڈائریکٹ زکوٰۃ موومنٹ کو چلائیں گے. کیا بولے تو بول رہے ہیں کہ 30% جائز ہے. 30% جائز کب ہے؟ آپ کا آفس ہونا, آپ تنخواہیں دینا. ارے آپ لاکھ روپے بھیجا رہے ہیں, آفیشیلی 70,000 روپے دے رہے کہتے. آپ ڈائریکٹ مدد کریے بھائی, ثواب زیادہ ملے گا. پھر اس کے معاملے میں کیا کیا گیا؟ ریحان کی والدہ نجمہ کے معاملے میں کیا کیا گیا؟ دلی سروائرز کے نام پر کروڑوں روپے جمع کیے گئے, سب برباد ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ میں تمام ڈونر سے گزارش کرتا ہوں, ظلم کرنا بھی اتنا گناہ ہے اور ظلم سہنا بھی اتنا گناہ ہے. اگر آپ نے ڈونیشن دیا ہے آپ اس کی تحقیق کریں, ورنہ FIR کروائیں. آپ الگ الگ پولیس اسٹیشنوں میں ان کے خلاف FIR کرا کر یہ زکوٰۃ مافیا کے خلاف ہماری جہاد میں آپ حصہ لیں, آپ کو ثواب ملے گا. اور دوبارہ دوسرا انسان اس طرح کا چوری زکوٰۃوں میں, چیریٹی میں نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھیے اگر آپ آج خاموش بیٹھ جائیں گے, آنے والی نسلیں آپ کو ہمیں معاف نہیں کریں گی. میں تو اپنی مہم چلاتا رہوں گا. آپ ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر لیجئے کہ شہباز خان لینڈ مافیا کے بارے میں نہیں بول رہے. آپ کیس تو لائیے. شہباز خان مسجدوں کے بارے میں نہیں بول رہے. ارے بار بار بول رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی ان مسجدوں کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کا میں وزل بور شہباز احمد خان مطالبہ 10 مرتبہ کر چکا ہوں. نہیں تو آئیے, سامنے آئیے. جو لوگ خالی بیٹھ کے گھر میں ویڈیو بنا رہے باہر نکلیے, سب مل کر سیکریٹریٹ پہنچیے. KCR صاحب, اگر آپ یہ 2 مسجدوں کو واپس, سیکریٹریٹ کی مسجدوں کو واپس نہیں بنائیں گے اسی مقام پر, آنے والے انتخابات میں تلنگانہ کے مسلمان اور سیکولر طبقہ آپ کو سبق سکھائے گا اور آپ کا اقتدار چھن جائے گا. میں ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں. ہیرا گروپ کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا کہ میں چٹان کی طرح کھڑا رہا, اور ان انویسٹروں کی میں نے 1 روپیہ 1 پیسہ لیے بغیر میں نے ہیرا گروپ کے حیدرآباد سے, کرناٹکا سے, ممبئی سے لے کر سپریم کورٹ تک, یہ دیکھیے ہیرا گروپ کا سپریم کورٹ کی فائل بھی میرے پاس ہے. الحمدللہ حیدرآباد کے وکیل مسعود خان نے بھی پیسہ نہیں لیا, اور سپریم کورٹ کے ہمارے ایڈوکیٹ نے بھی پیسہ نہیں لیا. اور بہت جلد ہیرا حیدرآباد یوتھ کوریج وکٹم اور ڈونر ایسوسیشن کا عہدیداروں کا بھی اعلان کریں گے, اور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈال کر ان تمام کو کیف کردار تک پہنچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو عبرت کا سامان بنا کر دنیا میں رکھا, اسی طرح ان زکوٰۃ چوروں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے میرے رب. شکریہ. خدا حافظ. After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.